بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میں جس عمل اور وظیفہ کو آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ رات کو پڑھ کے سوئیں گے تو صبح آپ کو اتنے کروڑ ملے گا، بوریاں بھر کے ملیں گی، فرشتے لے کے آئیں گے، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ باتیں میں طنز اور تنقید کے طور پر ہر دفعہ کہتا ہوں، نہیں کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے یقین اعتقاد کو پختہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب سودا بازی کی جائے، تجارت کی جائے نا، تو وہ کسی اور معنی میں ہوتی ہے، وہ صدقہ اور خیرات کے معنی میں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں رزق کی تنگی محسوس ہو، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہیں تجارت کرو، اس کو اپنی تجارت میں، اس کو اپنے کاروبار میں شریک رکھو۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے نام پہ کچھ کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، تاکہ اس کی کیا ہو سکے، کوئی بے بسی دور ہو جائے، کوئی 2 وقت کا کھانا اسے میسر آ جائے۔ تو اس لیے ایسے وظائف جو آپ کو یہ لالچ دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کریں گے اتنے کروڑ ملے گا، بوریاں بھر کے آئیں گی، فرشتے لے کے آئیں گے، آپ کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہوگی، جگہ نہیں رہے گی۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ بتا رہے ہیں، ان کے گھر کا ذرا وزٹ کریں کہ ان کو بیٹھنے کی بھی جگہ مل رہی ہے یا نہیں۔ وہ کتنے کے ہیں صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں۔ اور اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ایسی ویڈیوز کے ویوز اتنے ہوتے ہیں، یعنی دنوں میں ہزاروں لاکھوں تجاوز کر جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رزق اور نصیب یہ تقدیر کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو اگر وہ روحانیت چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے، اور یہ بات کہ اگر تمہیں آنے والے واقعات کا پہلے سے علم ہو جائے، تم یہ ججمنٹ کر سکو کہ فلاں آدمی کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آنے والا ہے، تو پھر اللہ کے قرب اور اس کی حضوری میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، لیکن جب ایک نبی کو ایک ولی کے پاس جانا پڑا تو شرائط طے ہوئی، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے جو تم کو علم لدنی عطا کیا، اس میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کرو، ممن علمت رشدا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، تم صبر نہیں کر سکو گے، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو خاموشی اختیار کرنا، میرے کسی فعل پر، میرے سے کسی کام پر، میرے کسی قول پر اعتراض نہیں کرنا۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک طرف علم تکوین ہے اور دوسری طرف اس میں علم شرعی ہے، تشریعی ہے، کس کے اندر پاور ہوگی؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کرو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بندہ چن لیتا ہے، بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے سورہ یاسین کا ایک ایسا عمل جو فجر کی نماز کے بعد بے شمار طریقوں سے کیا جاتا ہے، کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، کوئی مبین کو رپیٹ کر کر کے پڑھتا ہے، کوئی مبین کو پڑھنے کے بعد کوئی سورہ کوثر پڑھتا ہے، کوئی سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یا مختلف ہیں دعائیں جو ذکر کی گئی ہیں وہ پڑھتا ہے۔ ہر ایک کا طریقہ اپنا اپنا مختلف ہے جو سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے۔
میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو آسان پوزیشن ہو بیٹھنے کی، دو زانوں چوکڑی مار کر، جیسے بھی اپنے گردن کو اپنے دل کی طرف جھکا لے اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں۔ اول 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جب پہلی مبین پہ پہنچیں، پہلی مبین پہ، تو مبین پہ رک کے آپ اپنے سر کو جھکا کے اپنے کانوں کو اپنے دل کی طرف متوجہ کریں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، یا یہ تصور کریں کہ میرا دل وہ صنوبری شکل کا جو بنا اس پہ لفظ اللہ، اس میں جلالہ لکھا ہوا ہے، اور ٹھیک 5 منٹ سے کم نہیں، 7 مبینیں ہیں، مبین سے مبین تک مراقبہ کرنے میں صرف آپ کے 35 منٹ لگیں گے، اور آگے 15 منٹ سورہ یاسین کے پڑھنے کے لگا لیں، 50 منٹ آپ کا لگے گا۔ 40 دن اگر یہ کر لیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی تشخیص کرنا آ جائے گی، اپنے عزیز و اقارب کی تشخیص کرنا آ جائے گی، روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے آپ کو آنے والے واقعات کا علم ہو جائے گا، آپ پیشن گوئی کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر یقین نہیں، شک ہے، تو تجربہ کر کے دیکھ لو، اپنی سماعتوں کو، اپنی بصارتوں کو، اپنی زبانوں کو ذرا کنٹرول میں رکھ کے، حواس خمسہ کو آپ کنٹرول میں جس وقت کر گے نا، تو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خلوت اور گوشہ نشینی جو ہوتی ہے، ولایت کا ایک جز ہے، جو ملتا ہے نا خلوت میں، تنہائی میں، گوشہ نشینی میں، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں رب کے ساتھ، جب سارے سوئے ہوتے ہیں نا تو تم باتیں کرو۔ پہلی مبین پہ جب پہنچو گے تو آپ نے گردن کو جھکا کر دل کی طرف متوجہ ہو کر آپ کے کان یہ سنے کہ دل میرا اللہ 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 کہہ رہا ہے، ٹھیک 5 منٹ دیکھیں، پھر دوسری مبین تک پہنچیں اور پھر 5 منٹ اسی طرح کریں، پھر تیسری، پھر چوتھی، اسی طرح 7ویں، یعنی 35 منٹ لگیں گے آپ کے۔ اس میں آپ اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے سوچوں کو ایک مثبت انداز میں مرتکز کر کے دیکھیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، آپ کے کان سن رہے ہیں، یا آپ کی وہ نظر جو بصیرت کی ہے یا بصارت کی ہے، وہ اس لفظ اللہ کو، اس میں اللہ کو دل پہ لکھا ہوا دیکھ رہی ہے یا نہیں۔ آپ چند دن یہ ایکسرسائز کر کے دیکھیں، یہ ریاضت کر کے دیکھیں، یہ مشق کر کے دیکھیں، آپ کی روحانیت کھل جائے گی، آپ کو قرب حضوری ملتا شروع ہو جائے گا۔ 2 قرب ہیں، ایک اللہ کا، ایک اللہ کے رسول کا، اور ایک اپنے شیخ کا ہوتا ہے۔ اس کو میں اس لیے نہیں ذکر کرتا کہ لوگ کہتے ہیں پھر تم کیا کرتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو، بتوں کو پکارتے ہو، پھر قرآن سے آیات پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، یہ 3 مقام ہیں۔ جس نے پہلا مقام طے کر لیا، اللہ کے کرم سے وہ دوسرے مقام فنا فی الرسول تک ضرور پہنچے گا، اور جو فنا فی الرسول تک پہنچ گیا وہ تو فنا فی اللہ ہو ہی جاتا ہے۔ یہ رسول ہی ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ اولیاء کرام ہی ہیں جو رسول تک پہنچاتے ہیں، اس کی تعلیمات۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے نا کہ انہوں نے ایک کتاب ایسی نادر اور نایاب قسم کی لکھی نا، جو کسی کی سمجھ سے بہت بالا تھی۔ کہیں حکم ہوا پیر کی طرف سے، مرشد کی طرف سے، اس کتاب کو دریا برد، سمندر برد کر دو، میرے شاگرد کو دیا۔ اوکے، سوچا کہ اتنی عظیم کتاب، اس کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، کوئی اور کتاب اس کے بدلے میں سمندر برد کر دوں گا، دریا برد کریں گے اس کے اپنے پاس۔ واپس جب آئے، بڑی تصنع سے، بڑی بناوٹ سے کہا ہمیں کر آئے ہوں، لیکن وہ بصیرت، وہ کشف، وہ الہام یہ کہہ رہا تھا
کہ کتاب کو دریا برد نہیں کیا گیا، پھر دوبارہ بھیجا، پوری علامات اور وجوہات بتا دی۔ جو ہی دریا میں ڈالا نا، کسی نے ہاتھ باہر نکالا اور اس کو لے لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ لکھی ہوئی کتاب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئی تھی تصدیق کے لیے، جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے یا کیا ہے، لوگوں کی سمجھ اور بوجھ کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو اس لیے یہ معرفت اور یہ قرب جب حاصل ہو جاتا ہے نا، ایسے یہ ریاضت سے، یہ ایکسرسائز سے، یہ مشق سے، اور وہ کون سی؟ مراقبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم اگر آپ کے شامل حال رہا، سورہ یاسین کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار، اور جس نے ایک سورہ یاسین کو پڑھ کے اس پہ عمل کر لیا، اس کو اپنی روٹین، اپنا وظیفہ، اپنا حرز جان بنا لیا، میں کہتا ہوں کہ کائنات کی کوئی چیز اس بندے کو پچھاڑ نہیں سکتی۔ امارت میں، وزارت میں، بادشاہت میں، فقر و فاقے میں، غنا میں، ہر میدان کا یہ شاہسوار ہے سورہ یاسین کا پڑھنے والا۔ اگر جس میں ذرا سا بھی کوئی ڈاؤٹ ہے، شک و شبہ ہے، تو زندگی کے 40 دن وقف کر کے دیکھو، قرب خداوندی، قرب حضوری، قرب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے گا۔ بات اچھی لگے تو اس کو اپنا لو، نہیں تو ایک مشورہ ہے، ادھر سے سن کے ادھر کر لو، ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ مجھے 1987 سے لے کر اب تک جو چیز ملتی ہے نا کسی سے، اس کو اپناتا ہوں، عملیات اور وظائف میں پرخطا ہوں، اور پھر بعض دفعہ تنقید تو نہیں کرتا، تم تو نہیں کرتا میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا ہے، لیکن ایک تعجب سا ہوتا ہے، عجیب سی حیرت سی ہوتی ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ لوگوں کو کیسے کیسے وظائف بتا رہے ہیں، کوٹھی، بنگلہ، کار، یہ کھا رہے، کما رہے۔ اللہ سب کو دے اپنی قسمت، اپنی تقدیر کے بارے میں، لیکن سورہ یاسین کے وظیفے کو کبھی مس نہ کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق دے اس عمل کو کرنے کی۔